کراچی کا موہٹا پیلس دن کی روشنی میں تو یہ تاریخ اور خوبصورتی کی ایک مثال ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے نا تو کہانیاں بدل جاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی رات کی شفٹ کی کہانی میں جھانکیں گے جو بہت ہی پراسرار ہے۔ دیکھیے، کچھ عمارتوں کی نا ایک تاریخ ہوتی ہے، ان کی دیواریں، ان کے کمرے گزرے وقت کی کہانیاں اپنے اندر سموئے رکھتے ہیں۔ اور پھر کچھ عمارتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے راز ہوتے ہیں، ایسے راز جو صرف اندھیرے میں، سرگوشیوں میں سنائے جاتے ہیں۔ اور آج کی کہانی ایک ایسے ہی گہرے ٹھنڈے راز کے بارے میں ہے۔ تو چلیے ملواتے ہیں آپ کو علی سے۔ موہٹا پیلس میں ایک نیا نائٹ سیکیورٹی گارڈ، اس کی پہلی ہی شفٹ ہے اور اسے دو بالکل الگ قسم کے مشورے ملتے ہیں۔ اس کا سپروائزر اسے بڑے اطمینان سے کہتا ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا، بس اپنے چکر لگاتے رہنا، اور ہاں، سونا مت۔ سننے میں تو ایک عام سی بورنگ سی نوکری لگتی ہے نا، لیکن پھر ایک پرانا گارڈ اس کے کان میں آ کر کہتا ہے، آدھی رات کے بعد اکیلے مت گھومنا۔ علی یہ سن کر ہنس دیتا ہے، اسے کیا پتا تھا کہ یہ ہنسی بہت جلد خوف میں بدلنے والی ہے۔ آدھی رات ہو چکی ہے، محل میں مکمل سناٹا ہے، لیکن یہ خاموشی اب ٹوٹنے والی ہے۔ علی کے ساتھ اب کچھ عجیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، رات کے 12:47 پر ایک عجیب سی آواز، اور پھر ٹھیک 1:13 پر ریڈیو پر ایک ایسا پیغام جو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی ہے، خوف بھی گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ محل کی لمبی سنسان راہداریوں میں چلتے ہوئے علی کو ایک آواز آتی ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ وہ ایک دم رک جاتا ہے، آواز لگاتا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ اکیلا ہے یا شاید نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنی چائے پی رہا ہوتا ہے تو اس کا ریڈیو ایک دم سے بجتا ہے۔ اسٹیٹک کے بیچ میں سے ایک خوفناک آواز آتی ہے، اوپر مت جانا۔ وہ فوراً کنٹرول روم سے پوچھتا ہے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اب علی بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود جا کر دیکھے گا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب کہانی کا تناؤ بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ پہلی بار کچھ دیکھنے والا ہے۔ اوپر کی منزل کی طرف جاتی سیڑھیوں پر اس نے اسے دیکھ لیا۔ سیڑھیوں کے بالکل اوپر ایک سایہ کھڑا تھا، بالکل ساکت۔ اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ وہ سایہ صرف کھڑا نہیں تھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی علی چیختا ہے، کون ہے وہاں، وہ سایہ مڑتا ہے اور اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ علی بھاگ کر اوپر پہنچتا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا، بس ایک دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا۔ کہانی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے جب علی اس ٹھنڈے کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کا سامنا اصل خوف سے ہونے والا ہے۔ کمرے میں کچھ خاص نہیں تھا سوائے ایک پرانے آئینے کے جو دیوار سے لگا ہوا تھا۔ علی اس کے قریب جاتا ہے، اپنے عکس کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کا خون جیسے جم جاتا ہے، کیونکہ آئینے میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ٹھیک پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا۔ علی دہشت سے تیزی سے پیچھے مڑتا ہے، لیکن کمرہ تو بالکل خالی ہے۔ جب وہ کانپتے ہوئے واپس آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ سایہ اب اس کے اور بھی قریب آ چکا تھا۔ اور پھر ایک آواز آتی ہے، ریڈیو سے نہیں بلکہ جیسے پورے کمرے سے ایک ساتھ، ایک ایسی سرگوشی جو ہر طرف گونج رہی تھی اور صرف ایک لفظ کہہ رہی تھی، چلے جاؤ۔ بس یہ علی کے لیے بہت تھا۔ وہ بھاگتا ہے، اب اسے کچھ نہیں سوچ رہا، بس اسے اس جگہ سے، اس مافوق الفطرت وجود سے دور بھاگنا ہے۔ وہ ہالز میں بھاگ رہا ہے اور اسے اپنے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے قدموں کی ایک اور آواز ہے جو اس سے بھی زیادہ تیز ہے اور ہر لمحے قریب آتی جا رہی ہے۔ علی کسی طرح محل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن وہ رات اس پر ایک ایسا نشان چھوڑ جاتی ہے جسے وہ کبھی نہیں بھلا پائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کیا ہوا اور یہ کہانی کیسے ایک لیجنڈ بن گئی۔ اگلی صبح علی نے فوراً نوکری چھوڑ دی۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے صرف ایک جملہ کہا، میں اس محل میں اکیلا نہیں تھا۔ اور علی کی یہ کہانی آج بھی زندہ ہے۔ موہٹا پیلس میں آج بھی گارڈز خالی راہداریوں میں عجیب آوازیں سننے، خود بخود حرکت کرتے سائے دیکھنے اور ہر وقت کسی کے دیکھنے کے احساس کی شکایت کرتے ہیں، بلکہ کچھ گارڈز تو آدھی رات کے بعد وہاں ڈیوٹی کرنے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔
علی کا تجربہ اس محل سے جڑی ان گنت داستانوں میں سے صرف ایک ہے۔ تو سوال تو یہی بنتا ہے کہ کیا کوئی ان راہداریوں میں رات کو اکیلے چلنے کی ہمت کرے گا؟